عالم میں ایک برکت آ جائے گی ہمارے گھر میں، آپ ہمارے گھر میں آ جائیے، تھوڑا بہت 2 لقمہ کھانا کھا لیجیے۔ علی مرزا صاحب نے کہا میں نہیں آ سکتا، بہت جب اصرار کیا انہوں نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا کہ تمہارے سفرے پہ کوئی حرام کا لقمہ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا 100% ایسی چیز آپ کے سفرے پہ رکھوں گا جس میں حرام ہونے کا کوئی شک ہی نہ ہو، کوئی حرام ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو۔ علی مرزا صاحب ان کے گھر پہ گئے، سفرہ بچ گیا، سفرے پہ کیا رکھا؟ انہوں نے کہا آپ کیا رکھیں، انسان میں کیونکہ مال تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، غفلت میں آ کے انسان کے مال میں حرام اور حلال مل جاتا ہے، تو انہوں نے ایک ایسی چیز لائی تاکہ جس میں حرام ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ کون کیا لائے؟ ان کے لیے دہی رکھا کٹورے میں اور روٹی رکھا، کہا اس میں تو حرام ہو ہی نہیں سکتا، دہی بنتا ہے دودھ سے اور روٹی بنتی ہے آٹے سے، اناج سے، اس میں تو حرام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ شراب نہ کوئی سور، اور پیسے بھی کوئی اس طرح کے انہوں نے استعمال کیے تھے جو بالکل صحیح تھے۔ اب جیسے علی مرزا صاحب آ گئے، سفرہ بچ گیا، روٹی ہے اور دہی ہے، اور دہی کو اٹھایا اور اپنے پہلے کھانے سے پہلے کہا یہ حلال ہے، بالکل 100% حلال ہے، اس میں کوئی حرام کا شبہ نہیں ہے۔ کہا نہیں نہیں قبلہ دہی میں کیا حلال حرام کی کیسی باتیں کر رہے ہیں، روٹی اور تو کچھ نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب روٹی کو انہوں نے اٹھایا، دہی کو اٹھایا، دہی کو منہ کے نزدیک لے کر آئے، جب بس اب کھانے ہی چاہ رہے تھے فوراً لقمے کو پھینک دیا۔ کہا یا اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا، کیوں لقمے کو پھینک دیا؟ کہنے لگے اے مسلمان جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس لقمے میں حرام ہے، اللہ کی قسم یہ حرام اس میں تھا ہی نہیں، یہ میری اپنی گائے ہے جس کو میں نے حلال پیسوں سے لیا ہے، اور اس کا میں نے دودھ خود ہی نکالا ہے، اور اس دودھ سے میں نے خود دہی بنایا ہے، اس میں تو کوئی حرام کی بات نہیں ہے، اور اس روٹی کو میں نے اس روٹی والے سے لیا ہے، اس میں تو کوئی حرام کا شبہ ہی نہیں ہے، حرام کا امکان ہی نہیں ہے۔ علی مرداد صاحب نے کہا اے مسلمان، یہ جو تمہاری گائے تھی، کل رات تم سو رہے تھے، یہ تمہاری گائے تمہارے پڑوس کے گھر میں چلی گئی تھی، اور اس کے جنگل سے، اس کے باغ سے بغیر اجازت سبزیاں اور فروٹ اور سبزی اور اناج کھاتی گئی، ادھر سے وہ کھاتی گئی، نہ اس مالک نے تمہیں اجازت دی تھی، اور نہیں تم نے اس سے اجازت لی، اور اس نے جو رات کو کھانا کھایا تھا گائے نے، اس گائے کے کھانے سے دودھ بنا، اور اس دودھ کو تم نے نکالا، اور اس دودھ سے تم نے دہی بنایا، اور اسی دہی کو تم نے آ کے اس دسترخوان پہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی کرامت تھی کہ سمجھ گئے اس میں حرام کا ذرہ برابر بھی اگر کہیں حرام کا قطرہ آ گیا، وہ علماء سمجھ جاتے تھے، یہ حقیقی علماء ہیں جو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں اس میں حرام ہے، ہاں اس میں حلال ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں کرامتیں، کیوں کرامتیں ان کو ملی، کس وجہ سے ان کو کرامتیں ملی، ان کے بارے میں 3 چیزیں مشہور تھیں، صرف 3 چیزیں، کہ ایک جو چیز تھی وہ ہمیشہ خدا کے حضور میں رہتے تھے، یہ ایک بلند مقام ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا کہ ہمیشہ خود کو اللہ کے حضور میں سمجھے، کیونکہ یاد رکھیے حضور انسان کو باادب کر دیتا ہے جب انسان سمجھے گا، کیونکہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، گناہ کیوں کرتا ہے انسان، غیبت کیوں کرتا ہے انسان، نماز کیوں چھوڑتا ہے، کیونکہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کے بارگاہ میں ہوں۔ ہاں یہ سب سے پہلی چیز جس پہ وہ عمل کرتے تھے، ایک لمحہ بھی 24 گھنٹے جب گزرتے تھے، ایک لمحہ بھی وہ خود کو اللہ سے غافل نہیں سمجھتے تھے۔ پہلی چیز ہمیشہ اللہ کے حضور میں رہتے تھے، اور دوسری چیز جو تھی ان کے ساتوں اعضاء جو تھے، اور اس کے ساتھ پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں گیا، مین چیز، کیونکہ پہلے تو ان کو محنت کرنی پڑی، پھر انہیں خدا نے کرامت دی، شروع سے تو ان کے پاس یہ کرامت نہیں تھی، پہلے انہوں نے محنت کی، پہلے خود کو ہر چیز سے انہوں نے روکا، زیادہ سے زیادہ چیزوں سے روکا، پھر جا کے خدا نے انہیں کرامت دی۔ اور تیسری چیز ذکر دوام، ہمیشہ ذکر میں رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ ہم بھی اگر چاہیں یہ کام تو کر سکتے ہیں، ذکر میں رہ سکتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اپنے پیٹ کو حرام سے بچا سکتے ہیں۔ ذکر دوام یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، چاہے وہ یا اللہ کا ذکر ہو، چاہے وہ یا رحمان کا ذکر ہو، چاہے وہ یا سبوح ہو یا قدوس کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو، اگر زبان تھک جائے تو ذکر قلبی کیا کرے، کیونکہ زبان انسان کی مادی چیز ہے، آخر تھک جاتی ہے، ہر انسان کا یہ عضو ایسے آخر کار تھک جاتے ہیں، مگر دل نہیں تھکتا، دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ذکر قلبی کریں گے تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہ سکتے ہیں۔ تو اور دوسری چیز جو انہوں نے کہی حضور قلب اگر انسان کے پاس آ جائے انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان کے سامنے چھوٹا سا بچہ کے بیٹھا ہوا ہو، یا بچہ اگر کوئی انسان کو دیکھ رہا ہو، کیا انسان گناہ کرے گا؟ نہیں، بچے سے بھی شرم آ جائے گی۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے الم یعلم ان اللہ یراک، کیا تو نہیں جانتے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے؟ تجھے بچے کی عزت ہے، اگر بچہ تمہیں دیکھ لے تو گناہ نہیں کرتا، مگر کیا تجھے معلوم نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم چلے جاؤ۔ اس مقام پہ انسان اگر پہنچ جائے، حضور کے مقام پہ انسان پہنچ جائے تو انسان میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ مقام ہے جس پہ عرفاء اور علماء جا کے پہنچے تھے۔ حضور کا مقام، ذکر دوام کا مقام، اور پیٹ کو ہمیشہ حرام سے دور رکھنے کا مقام۔ صلوات پڑھ دیجیے پر محمد
یہ وہی مقام ہے اگر ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں ہمیں وہ مقام مل سکتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ معرفت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی انسان گنہگار نہ رہے۔ کہیں ایسے نہ ہو رمضان گزر جائے اور ہم وہی رہیں جو رمضان سے پہلے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، ہم کہاں، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ پتہ نہیں آئندہ آنے والے سال میں کون زندہ رہے گا، کون قبروں میں سو رہا ہوگا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، مالک میں کہاں، میں گنہگار کہاں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان کہاں، اور علی کا دسترخوان کہاں۔ تو نے مجھے علی کے دسترخوان پہ بٹھا دیا جبکہ میں گنہگار تھا۔ مالک اب جو تو نے مجھے علی کے دسترخوان پہ بلایا ہے تو مجھے اس دسترخوان میں سے ایک رحمت اور نعمت کا لقمہ بھی کھلا دے۔ کہیں ایسے نہ ہو ہم علی کے دسترخوان سے پیاسے اور بھوکے چلے جائیں۔ علی تو بڑا کریم ہے، علی تو بڑے کرم والے ہیں، دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں، مگر ہمارا ظرف ایسا ہونا چاہیے، ہمارا من ایسا ہونا چاہیے کہ جو دے رہے ہیں وہ لے لیں، کیونکہ رحمت خدا ہمیشہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا من اور ظرف کالا ہو چکا ہے کہ وہ رحمت اور نعمت کو نہیں حاصل کر رہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شب جمعہ کی رات ہے، اور شب جمعہ جیسے ابھی دعائے کمیل بھی آپ نے پڑھی، مگر دعائے کمیل کیا ہے، دعائے کمیل کا فلسفہ کیا ہے، دعائے کمیل کی معنی کیا ہے، ہم یہ جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، کبھی کبھار سمجھ کے بھی پڑھ لیا کریں۔ جب سمجھ کے پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گا ہاں علی نے وہ مقام توحید ہمیں سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم اس دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عصمت کے پردوں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ جب انسان کی عصمت کا پردہ پھٹ جاتا ہے تو پھر ہر گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایسے گناہ بھی ہیں جو انسان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ جب پوچھا گیا سب سے بڑا معصوم سے عذاب کیا ہے تو معصوم نے یہ نہیں کہا پتھر کا عذاب سب سے بڑا ہے، معصوم نے یہ نہیں کہا آگ کا عذاب سب سے بڑا ہے، معصوم نے کہا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے، پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ خدا نعمت بھیجتا ہے مگر راستے میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، مالک میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں اٹھتی نہیں، دعائیں بند ہو کر رہ جاتی ہیں، میں چلا چلا کے دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ علی نے ہمیں بندگی کا رستہ سکھایا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، مالک میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب کل ذنب اذنبتہ، مالک میں کس کس گناہ کو یاد کروں، میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، مالک میرے سارے گناہوں کو بخش دے، میرے سارے گناہوں کو بخش دے اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یاد رکھیے خدا بڑا رحمان ہے، اور ایک بڑا اچھا جملہ ہے اسی دعائے کمیل میں کہتے ہیں اللہم انی لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائہ ساترا، مالک تو ہی ایک میرا رب ہے، تو ہی ایک میرا پالنے والا ہے، اور اپنے گناہوں کو بخشش معاف کروانے کے لیے میں تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں پاتا۔ کہاں جاؤں، میں تو کوئی بت پرست نہیں، میں کوئی آتش پرست نہیں، میں اللہ پرست ہوں، میں تجھے مانتا ہوں۔ اور حدیث میں ہے خدا تو اتنا رحمان و رحیم ہے، ایک بت پرست تھا، کہہ رہا تھا پوری رات کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، یعنی کیا اے بت اے بت اے بت۔ اچانک غلطی سے یا سنم کی وجہ سے 70 سال کا بوڑھا تھا، رو رو کے گڑ گڑا کے کہہ رہا تھا اے بت یا سنم یا سنم، غلطی سے اس کی زبان